الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، مسجد حسن جامع اشرفیہ میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں حجاج کرام ہیں، کثیر تعداد میں میری بہنیں اور بیٹیاں آئی ہوئی ہیں. اللہ جل شانہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کے حج کو قبول فرمائے اور سب کی مدینہ منورہ کو حاضری کو بھی قبول فرمائے. یہ الحمدللہ جو مسجد حسن کے اندر یہ محفل سجائی جاتی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے جناب عتیق انور صاحب کو جو دولہا ہیں اس سارے پروگرام کے اور ان کی ساری ٹیم کو دعائیں دیتا ہوں کہ الحمدللہ اہتمام بھی کرتے ہیں، آرام پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو کتابیں بھی پیش کرتے ہیں. ان کتابوں کے اندر ایک کتاب منزل کے نام سے ہے، جس میں قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کو اگر آپ روزانہ پڑھیں ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر دکھ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، جس کا نام یہ منزل ہے. یہ منزل کے اندر جو آیات ہیں اس میں قرآن کریم کی وہ آیات ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے تو روزانہ چند منٹ لگیں گے، آپ اس کو پڑھ لیا کریں، یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. اور اسی طرح صلاۃ و سلام کے اندر 40 صلاۃ و سلام ہے، جس میں 25 درود شریف ہیں اور 15 سلام ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا 15 بول 25 اور 15 40. اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے 40 صلاۃ و سلام، 40 صلاۃ و سلام، 25 درود شریف
اور یہ سارے کے سارے حجاج کرام خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے۔ اس کی قبولیت میں اب کیا شبہ ہوگا کہ جب وہ کلمات کا ایک ایک حرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، تو یہ میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ آج ہی سے جب آپ کو ملے تو یہ صلاۃ و سلام اور دوسرا یہ منزل پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ بڑی بلائیں، بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب میں مدینہ منورہ کے آداب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حج کے بعد یا حج کے پہلے جیسا بھی نظم حجاج کا بنے تو مدینہ منورہ کا مسافر جب مدینہ منورہ کو چلے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں جتنا، اور اب تو آپ کے ہاتھ میں 40 صلاۃ و سلام ہے، یہی کتاب رکھیں اور یہ پڑھتے ہیں 40 صلاۃ و سلام۔ تو پہلا ادب یہ ہے وہاں مدینہ منورہ کا کہ آپ جب جائیں تو راستے کے اندر درود شریف کثرت پڑھیں، اور مستحب یہ ہے کہ جس پر مسجد نبوی میں داخل ہوں پہلے غسل کر لیں، سامان رکھ کر اطمینان کے ساتھ غسل کر لیں، اور بہتر ہوگا سفید کپڑے پہنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پہننے والوں سے بڑی محبت، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور اندازہ لگائیں اور فرمایا جو بندہ بھی میری قبر پر آ کر مجھے صلاۃ و سلام پیش کرے گا میں اس کا براہ راست خود جواب دوں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت حجاج کرام آپ کو ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جو جسد اطہر مقدس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ بیت اللہ سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، عرش و کرسی سے افضل ہے۔ اللہ، اور پھر یہ ہمارا عقیدہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب اس کا جتنا بھی آپ ادب کریں، اب مسجد میں جب داخل ہوں گے، بیت السلام سے داخل ہوں گے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ مسجد میں جا رہے ہیں بائیں پاؤں سے کیا سنت پر بھی عمل ہوگا، اور دایاں پاؤں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں کہ یا اللہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر سکتا، یہاں مسجد حسن میں بیٹھے ہوئے بھی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس نیت کرنے سے مفت میں آپ کو اعتکاف کا ساتھ دیکھا، یہ نیت کی کرشمہ سازیاں ذرا سے رات آپ سونے لگیں اور آپ دائیں طرف اپنا ہاتھ رکھ کر سنت سمجھ کر سنیں، ساری رات خراج بات کریں، عبادت میں لکھی جائے۔ دیکھا سنت کی میری درخواست یہ ہوگی، یہ چھوٹی سی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مل جائیں گی، تو وہ ایسی سنتیں جس میں ذرا محنت نہیں ہے، مسجد میں داخل ہوں دایاں پاؤں داخل کریں، باہر نکلیں بایاں پاؤں داخل کریں۔ اور میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں، ورنہ اکثر مجدد صرف 100 سال کے لیے آتے ہیں، یہ 1000 سال۔ فرمانے لگے جو آدمی بیت الخلاء میں بایاں پاؤں سنت سمجھ کر بیت الخلاء لیٹرین میں داخل ہوتا ہے، عین اس وقت وہ اللہ کا محبوب بن رہا ہو۔ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جس پر ذرا محنت نہیں، ذرا کوشش نہیں ہے،
ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ وہ سنتیں مل جاتی ہیں وہ آپ لے لیں، پڑھنا شروع کریں، لیٹتے ہوئے وہ نیت کر لیں، دعائیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ دین و دنیا کے۔ اور دوسری میرے ذہن میں آج بات یہ بار بار آ رہی تھی، مسجد نبوی میں داخلہ بہت بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتہ صلاۃ و سلام کے لیے حاضری دے رہا، 70,000، اور جو ایک مرتبہ دیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اور خدا کا کیسا لشکر ہے، قرآن میں فرماتے بما یعلم جنود ربک الا ہو، خدا کے لشکروں کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ زمین و آسمان کے درمیان میں ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں ملائکہ نہ ہو۔ اب کتنی تعداد ہوگی، 70,000 فرشتہ روزانہ صلاۃ و سلام کے لیے وہاں آ رہا ہے، اب وہاں آپ کو حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نہایت ادب کے ساتھ ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، آنے کا ارادہ کر رہا تھا، اپنا گریبان جھانک رہا تھا، سوچ رہا تھا، شکریہ بیٹا، کہ یا اللہ ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم حاضری کے لیے ایسے دربار میں جا رہے ہیں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا کان یہ کیا کر رہا ہے؟ اور آج میڈیا نے اور ہمارے ٹیلی فون نے اچھے اچھے گھرانوں کو بھی اس انداز میں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو حجاج کرام، یہ اگر دل میں خیال آئے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کہاں پہنچایا ہوں اور گناہ میرے اتنے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو میں ایک بات آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ رب العالمین جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، آج قرآن کھول کر پڑھ لیجئے گا، 5واں پارہ آخری آیت ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اگر دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، سمندر میں ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو مٹا دیں۔ یہ مت خیال کر کے مسجد نبی میں داخل ہوں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں یہ ٹھیک ہے، گناہ گار ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں، اب اللہ کے در کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ بس استغفار کریں اور پھر ابلیس کوئی وسوسہ ڈالیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں طرف تھو تھو کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کراچی میں ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی میں بڑا گناہ، مجھ سے ایک گناہ سزا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ کرو، 2 نفل توبہ کے پڑھو۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہوں مکہ مکرمہ میں جائیں، روزانہ جب داخل ہوں 2 رکعت تحیت المسجد بھی پڑھیں، 2 رکعت نفل توبہ کے بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ ہر لمحہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، سمندر میں ریت کے ذرات کے برابر ہو۔ میں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سنا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا گناہوں کو اتنا بڑا سمجھنا، گناہوں کو اتنا بڑا سمجھنا کہ توبہ بھی اس کے لیے کافی نہیں، یہ تواضع نہیں، یہ تکبر ہے کہ میرے گناہ اتنے بڑے، اور تو کہاں کا بڑا ہے کہ تیری گناہ کتنے بڑے ہوں گے؟ جتنے بھی گناہ ہوں تو محدود ہوں گے، اور رب العالمین کی رحمت تو غیر محدود ہے۔ تو وہ نوجوان آیا، گناہ انہوں نے کہا دونوں، دوسرے دن آیا، انہوں نے کہا جی سکون نہیں مل رہا بڑا، تیسرے دن آیا
تو انہوں نے ایک شعر کہا جو مجھے بہت ہی پسند ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس نوجوان کو تسلی دینے کے لیے تھانوی کے خلیفہ فرمانے لگے، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، یہ آنکھوں سے آنسو، آہوں زاری، استغفر اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، رب العالمین بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ وقت کم ہے ورنہ میں رحمت کے بارے میں آپ کو عظیم عظیم باتیں سناتا، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب آپ نے مدینہ منورہ کے سفر میں ہیں، سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ نے راستے میں درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اور 40 صلاۃ و سلام آپ کے پاس کھولیں اور پڑھیں، یا جون سا درود شریف بھی آپ پڑھیں، صرف اتنا بھی پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بھی درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں یاد کرنا، اللہم صلی علی محمد۔ باقی یہ درود شریف آپ اس راستے میں کریں، خوب خشوع و خضوع، جس قدر کو اس میں کمی نہیں کریں، اس لیے کہ کائنات میں سب سے ادب کا مقام یہ مدینہ منورہ آ رہا ہے۔ وہاں داخلے کے لیے آپ داخل ہوں گے تو آپ دایاں پاؤں رکھیں گے، دعا اللہ کرے، ایک لائن کی دعا ہے، داخل ہوں تو یہ مسنون دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ہر مسجد کے دروازے پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور باب السلام سے داخل ہوں گے وہ بھی اس پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، اور کتاب میں بھی آپ یہ دایاں پاؤں اور یہ رکھیں، اور پھر جس وقت آپ باب السلام سے یا باب الرحمہ سے آپ داخل ہوں گے تو میرے دوست اور بزرگوں، پھر اپنا آپ کو یہ توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں قدم رکھیں، اور چھت پر دائیں بائیں دیواروں پر نگاہ نہ کرو، اپنی نگاہوں کو سامنے رکھیں، اس یقین کے ساتھ اب مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اب حاضری ہو رہی ہے، لہٰذا آپ نے پورے ادب کے ساتھ اپنے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور داخل ہو کر پھر آپ نے درود شریف پڑھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ صلاۃ و سلام کے مختلف الفاظ آپ کو ملیں گے کتابوں میں، لیکن اتنی بات تو ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ باب رحمت سے یا باب السلام سے داخل ہو رہے ہیں، یہ جملہ آپ کی زبان پر ہو جب آپ روضہ شریف پر جا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اگر 27 مرتبہ پڑھ لینا چاہتے ہو موقع مل جائے گا، آپ آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا اس پر، اس کی بڑی برکات آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی برکات بھی ملے گی۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس کا خیال کریں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب پہنچیں تو اگر ریاض الجنت میں جگہ مل جائے یا جہاں جگہ مل جائے، اور وقت مکروہ نہ ہو، عصر کے بعد کا نہ ہو، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں، اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیں کہ میں کہاں اور یہ روضہ اقدس کہاں، میں کہاں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حجاج کرام بڑے قابل رشک ہیں، اللہ کی قسم بڑے قابل رشک ہیں، ابلیس ملعون کی کسی بات میں نہ آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدوں میں پڑھ کر ساری رات امت کے لیے دعائیں، ایک ہی زبان پر لفظ تھا، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب۔ اور میدان محشر میں انبیاء کرام یہ کہیں گے یا رب نفسی، یا اللہ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سجدے میں پڑھ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اب آپ اس دربار میں پہنچ رہے ہیں
تو اب ویسے تو اب انہوں نے فاصلہ رکھ دیا ہے، 3-4 ہاتھ کا فاصلہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، پشت قبلے کی طرف ہوگی، چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور تمام حجاج کرام کی پشت قبلے کی طرف ہے اور چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے آپ کا چہرہ انور بھی قبلے کی طرف ہے، وہ ہماری طرف سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، صلاۃ و سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ادب کا، ہیبت کا مقام ہے، اور یہ تو تصور جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہوں، یہ تصور کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ صلاۃ و سلام کے متعدد الفاظ ہیں، لمبے الفاظ ہیں، وہ سارے نہ پڑھ سکیں تو میں نے آپ سے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ یہ کلمات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سلام پیش کرتے ہوئے سن لیجئے، کتاب ملے تو پڑھ لیجئے۔ سلام کرتے ہوئے آپ یہ بھی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، اے ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آنے والے اے نبی، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت جس کا ترجمہ سناتا ہوں، کتابوں میں ملے گی، موقع ملے تو وہ بھی پیش کر دیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق جل شانہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے، اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے معافی مانگے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو بڑا بخشش کرنے والا بھی، بڑا رحم کرنے والا۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ وہاں سے جنت کما کر آئے گا، ذرا سے آداب کا خیال، مسجد نبی میں دنیا کی باتیں نہ کریں، گھر کی باتیں نہ کرنا، اور کوشش کریں ٹیلی فون بھی بلا ضرورت شدیدہ کے استعمال نہ کریں۔ اور بہت ساری اب لوگ فوٹو بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ادب کا اعلیٰ مقام آیا ہے، جتنا بھی بچ سکیں، جتنا بھی بن سکیں میرے دوست اور بزرگوں، اس کا خیال کر دیں۔ اور ایک یہ بھی میں بات سنانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو یہ کلمات بھی آپ کو حاضری کے بارے میں ملیں گے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، گناہوں سے بھاگ کر آ گیا ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار کر کے آیا ہوں، آپ کی پناہ میں آیا ہوں۔ اے امت کی شفاعت کرنے والے، میری شفاعت فشفا لی یا شفیع الامہ، فشفا لی یا شفیع الامہ، یا سراج الظلمہ اجرنی بہ یا اللہ من النار۔ اے اللہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جہنم کی آگ سے بچانا۔ پھر آگے کلمات جو آ رہے ہیں کہ یا نبی الرحمت یا رسول اللہ اتینا کا زائرین، زیارت کے لیے آئے ہیں اور رغبت کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے حق کو جانتے ہوئے آئے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے، نہ ہو تو اردو میں کہہ دیجیے گا فلا تردنا خائبین ولا عن باب شفاعتک محرومین یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے دربار سے خائب اور خاسر کر کے واپس نہ لوٹانا، اپنی شفاعت سے مجھے محروم نہ فرمانا۔ ولا عن باب شفاعتک محرومین یا سیدی یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ۔ اے اللہ کے نبی، میں شفاعت کا طلب، میری شفاعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر مقامی وسیلہ عطا فرمائے۔ آگے کچھ اشعار عربی کے ہیں جس کا ترجمہ میں سناتا ہوں، اور یہ اشعار آج بھی مسجد نبی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مبارک یہ اشعار جو میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔
یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہم، اے ان سب میں بہترین کہ جن کی ہڈیاں خاک میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے میدان اور پہاڑیاں مہک اٹھی ہیں، میری جان فدا ہو اس قبر مبارک پر جن میں آپ مقیم ہے، اس میں حقیقت میں پاکیزگی ہے، سخاوت ہے، بزرگی مدفون ہے۔ یہ اشعار عربی کے روضہ اطہر پر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آگے لفظ ہے جزاک اللہ تعالی عنا، اے اللہ کے نبی آپ کو ہماری طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے اللہ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں قیامت کے دن، جس پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ کوئی کام آئے گا۔ اس وقت کام آئے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ تو اے اللہ کے نبی، ہماری شفاعت کریں، ہمارے والدین کی شفاعت کریں، ہماری اولاد کی شفاعت کریں، ہمارے پڑوسیوں کی شفاعت کریں، ہمارے بزرگوں کی شفاعت کریں، ہمارے اساتذہ کی ولے من اوصانا، اور جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ کے نبی، ان سب کی شفاعت عطا فرما۔ اور جنہوں نے مجھے پابند کیا ہے کہ مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میرے لیے دعا کرنا۔ پھر آخری جملہ یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سلطان الانبیاء والمرسلین، اے تمام انبیاء کے سردار والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ہی ملا ہوا مزار ہے، وہاں جب کھڑے ہوں تو آپ نے یہ کہنا السلام علیک یا سیدنا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، السلام علیک یا صدیق اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ سلام آپ کو ملیں گے۔ اور آخری جملہ السلام علیک یا اول الخلفاء تاج العلماء شہر النبی المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے خلیفہ، تمام علماء کے تاج، آپ السلام۔ پھر اس سے ہٹ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی۔ اللہ اکبر، اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر بیواؤں کے گھر میں پہنچانے والے اللہ۔ پھر وہاں سلام کہیں گے السلام علیک یا عمر ابن الخطاب، السلام علیک یا ناطقا بالعدل والسلام، السلام علیک یا ابا الفقراء والضعفاء والارامل والایتام، انت الذی قال فی حقک سید البشر۔ اے عمر فاروق، آپ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وضع۔ اللہ آپ سے راضی ہو اور بہترین اللہ آپ کو جنت میں مان۔ السلام علیک یا ثانی الخلفاء۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام پیش کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ مسجد نبوی میں تو اب آپ کو قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنے دیں، اس لیے کہ رش ہے۔ تو مسجد سے جب باہر نکلیں تو وہاں میدان ہے، کھلی جگہ ہے، تو جہاں آسانی سے ہو یہ تینوں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پھر جو دعائیں مانگ سکتے ہیں وہاں دعا۔ اور یہ دعا جو کتابوں میں لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارا کوئی گناہ آج نہ چھوڑنا، ہمارا کوئی غم آج نہ چھوڑنا، ہماری کوئی پریشانی ایسی نہ چھوڑنا، ہمارا کوئی بیمار ایسا نہ چھوڑنا جس کو آپ شفا نہ عطا فرمائے، اور اے اللہ کوئی ایسی تکلیف دنیا اور آخرت کی ایسی نہ ہو جس کو آپ ختم کر دیں، اور اے اللہ
یہاں حاضری کے موقع پر ہم ایمان کامل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، ایک مسلمان کی اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایمان اور کلمہ طیبہ والی قبر میں جائے، سکرات موت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ تو دعا یہ مانگنی ہے وہ کہ یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، اور ایمان کامل پر موت رفع لمبی دعا ہے، لیکن ایک دعا وہاں یہ ضرور مانگ لیجیے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ تو سب کو یاد ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں اپنی مغفرت، ماں باپ کی، عزیزوں اور پوری امت مسلمہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی دعا سے راضی ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اس کے بعد میرا دوست اور بزرگوں، ریاض الجنت کے اندر انشاءاللہ موقع ملے گا آپ حضرات کا، وہاں متعدد ستون بنے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کے نام سے ہیں اور بھی ہیں، لیکن جہاں بھی وہاں ملے تو ریاض الجنت میں داخل ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے نا اب آپ وہاں یہ ایک درخواست کریں۔ میرے استاد مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں ریاض الجنت میں داخل ہوں تو اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہی اوپر جائے گا، تو یا اللہ جب آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں یہاں بلایا ہے، تو یا اللہ سخی جب کوئی چیز دیتا ہے تو دے کر واپس یہ میرے استاد نے کیسی زبردست بات، یا اللہ میں کیسے آ سکتا، آپ نے بتایا ہے اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے جس میں میں آیا، تو یا اللہ جب آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو کوئی سخی جب کوئی نعمت دیتا ہے تو کبھی واپس نہیں لیتا، تو یا اللہ مجھے اس جنت میں داخلہ عطا۔ یاد رکھنا یہ بات تو کتابوں میں نہیں ملے گی، لیکن آپ نوٹ تو کر سکتے ہیں کہ وہاں یہ درخواست کریں۔ مسجد نبی کے بہت سارے آداب ہیں، چند دن بتاتا ہوں۔ پہلا ادب میں نے بیان کیا ہے کہ کثرت سے دروشی پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ کوئی مسلمان نہیں بنے۔ جب آپ پہلے جائیں یا حج کے بعد جائیں بس کثرت سے دروشی۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے، مسجد نبی میں پہنچیں گے، نماز باجماعت پڑھیں گے، تو صبح سے لے کر نا ظہر تک افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں آپ، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھیں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کلمے والی قبر نصیب ہو جائے، اور زور سے لے کر رات سونے تک آپ نے دروشی پڑھنا۔ یہ آج ہی سے یہاں سے کوشش شروع کر دیں کہ آپ زور کا بعد وقت ہو تو دروشی شروع کر دیں۔ میرے شیخ ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو آج جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ فرمایا، اب پاکستان کو چھوڑو، مسجد نبوی میں آ جاؤ اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی تیاری کر جاؤ۔ میرے شہر ساری جائیداد تقسیم تو جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے گیا، آج وہ جنت البقیع کے اندر وہاں مدفون ہے۔ ان کے بیٹے پروفیسر ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، کہتے میں وہاں گیا اپنے ابا کی خبر کری، لوگوں سے پوچھ رہا تھا میرے ابا کی خبر ہے، تو کسی نے بتایا یہ ہے، تو میں وہاں پڑھ رہا تھا تو 3 قدمیں ہٹ کر میرے ابا جی کی آواز آئی کہ ڈاکٹر نے اللہ میں ادھر ہوں، تم غلط جگہ پہ کھڑے۔ کہتے پھر میں نے وہاں پڑھا، پھر 2 بندہ میرے قبر ابا کی قبر کے دفن میں شامل تھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ میرے ابا کی قبر کہاں ہے، جہاں سے آواز آئی تھی یہ میرے ابا کی۔
دیکھا اللہ نے کیسا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب یہ چکر لگا رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ میں بس کر دوں جلدی سے۔ اب اس سفر میں آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، نکلتے وقت بھی، داخل ہوتے وقت مصنون دعائیں کرنی ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کے لیے صاف کپڑے، لباس کپڑے اور سفید کپڑے آپ نے پہنے ہیں، لباس میں خوشبو بھی لگانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصنون سمجھ کر ہیں، اور آپس میں مسجد کے اندر بلند آواز سے نہیں بولنا، بڑا سخت گناہ ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس میں یہ جو ہے اپنی آواز کو نبی کے آواز سے بلند نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں، حاضری کے اوقات مقرر نہیں، تعداد مقرر نہیں، جب جی چاہے، جتنی بار جی چاہے دربار عالیہ میں ادب و شوق سے حاضر رہے، اور بزرگان سلف نے ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہونا ثابت کیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ محال گئے کر اپنا یہ دیکھ کر اور کثرت سے زیارتوں کے وقت صلاۃ و سلام کریں، دیواروں کو ہاتھ لگانا، جالی مبارک کو ہاتھ لگانا، اس کو چومنا، اس کے قریب۔ اب اگر کوئی آدمی صلاۃ و سلام کہتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کہتے ہیں، میرا اب اتنے نام پڑے تو وہاں تو وقت ہی نہیں۔ کسی خاص کا نام لینا ہو تو کہہ دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، یہ کہہ دیں۔ لیکن اتنا وقت نہیں ملے گا کہ آپ 50 سال، تو اس کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ جس نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرے، میں ان تمام کی طرف سے آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام۔ اب اس میں ہزاروں بندے آ گئے، کلمات عربی میں ملیں گے، لیکن آپ اردو میں کہہ دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی، جس نے مجھے وصیت کی ہے ان سب آپ اردو میں کہہ دیں۔ اب میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، ملاقاتیں پھر بھی ہوں گی، دل کی باتیں اپنے دل میں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کروں گا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کا حج بھی اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی قبول فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر یہ حضرات جو اتنا اہتمام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ محتاج دعا، محتاج دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔